حضرت حشام بن عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، وہ فرما رہے تھے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کے درمیانی عرصے میں فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دجال۔ دجال کون ہوگا، کہاں سے آئے گا، کیسا دکھتا ہوگا، کہاں قتل ہوگا، یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آج کے ایپیسوڈ میں ہم بتائیں۔ دجال کیا پہلے کے دور میں بھی اس کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ پہلا سوال ہمارا جو ہے جو شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے ہے کہ دجال ایک ایسے لڑکے کو بھی کہا گیا جس کا نام ابن سیاد تھا، اور اس کو جو ہے اس زمانے میں جو نشانیاں سنی جاتی تھیں دجال کے حوالے سے وہ اس کے اندر پائی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کا اس پر شک تھا کہ یہ دجال ہے۔ مگر وہ دجال اکبر جو جس دجال نے آنا ہے وہ نہیں تھا۔ آئیں پہلے آپ کو ایک حدیث دکھاتے ہیں جس میں اس دجال کے بارے میں، یعنی اس ابن سیاد کے بارے میں جس کے اوپر شک تھا کہ یہ اس دور میں دجال ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس نخلستان میں گئے جس میں ابن سیاد رہتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلستان میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے درختوں کی اوٹ میں چھپ چھپ کر چلنے لگے۔ آپ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ ابن سیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے، آپ اس سے بے خبری میں کچھ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ ایک کمبل میں بستر پر درختوں کی لیٹا ہوا ہے اور کچھ گنگنا رہا ہے۔ ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور کے درختوں کی اوٹ میں چھپ چھپ کر چلتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے ابن سیاد کو پکارا، اے صاف، یہ ابن سیاد کا نام ہے، یہ دیکھو محمد آن پہنچے۔ تو ابن سیاد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی ماں اسے چھوڑ دیتی اور اسے آگاہ نہ کرتی تو اس کی ساری حقیقت کھل جاتی۔ جی ناظرین، یہ ابن سیاد جو اس دور میں دجال مشہور ہوا ایک بڑا ہی مسٹیریس کیریکٹر تھا۔ اس کے بارے میں اور بھی احادیث ملتی ہیں، لیکن اس وقت مقصود ہمارا اس کو ڈسکس کرنا نہیں ہے۔ آئیں ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو دجال ہے، دجال اکبر جس نے آنا ہے، اور وہ سب سے بڑا دجال ہوگا اور وہ لوگوں کو کس انداز میں گمراہ کرے گا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے جو یہ مسکنسیپشن لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جس طرح سے ٹیکنالوجی اس وقت ترقی کر رہی ہے کہ دجال جو ہے وہ کوئی روبوٹ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، روبوٹ نہیں ہوگا وہ۔ اس میں واضح طور پہ حدیث کے اندر جس کا ذکر ملتا ہے وہ ایک فزیکل ہیومن بینگ کے شکل میں آنا ہے۔ شکل میں اس لیے کہ دجال کو ایک روایت ہے حضرت تمیم داری کی، بہت مشہور روایت ہے، اس کے اندر ملتا ہے کہ حضرت تمیم داری نے دجال سے ملاقات کی ہے۔ ان کا جو سفینہ تھا وہ ایک سمندری طوفان میں پھنس گیا اور وہ ایک جزیرے پہ جا پہنچے تھے جہاں جساسہ نامی جو مخلوق ہے اس سے ان کا آمنا سامنا ہوا، اور وہ جساسہ جو ہے وہ لے گئی آپ کو جو ہے، اور آپ کے ساتھ جو 30 افراد تھے ان کو دجال کے پاس جو جھگڑا ہوا تھا۔ مینس کہ دجال آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، یہ کوئی قوت نہیں ہے، یہ کوئی اندیکھی طاقت نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی نظام کا نام ہے، اور نہ ہی جو ہے یہ کوئی ایسی عام ہیومن بینگ ہوگا، کوئی عام انسان ہوگا جو دجال بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ پڑتا ہے کہ دجال پہلے سے موجود ہے اور کہیں قید ہے، کیونکہ نارمل انسان کی زندگی اتنی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو انسان کا روپ لے کر یا انسان جیسا بن کر ہمارے درمیان آئے گا اور لوگوں کو بہکائے گا، اپنے پہلے رسول ہونے کا اور پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور جو لوگ مر چکے ہوں گے ان کو زندہ کر کے دکھائے گا تاکہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں۔ لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ زندہ نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ جو شیاطین ہیں، جو اس کے حواری شیاطین ہوں گے، وہ ان کا روپ دھار کے، جو اس دنیا سے فوت ہو چکے چلے گئے، ان کا روپ دھار کر جو ہے ان کے سامنے آ جائیں گے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ یہ بلیو کریں
کہ یہ رب ہے اور یہ زندہ کرنے پر قادر ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال دکھتا کیسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر بات الحمدللہ بیان کی ہے۔ یہ ہماری اپنی کم علمی ہوتی ہے کہ اس تک ہماری رسائی نہیں ہوتی، یا ہم علماء کے پاس جا کر پوچھتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف واضح رہنمائی فرمائی ہے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کانا نہیں ہے، خبردار رہو کہ مسیح دجال یقینی طور پر دائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کی آنکھ گویا انگور کا ایک ابھرا ہوا دانہ ہے۔ ناظرین، کچھ روایات آپ کو دجال کے حوالے سے سناتے ہیں کہ دجال دکھنے میں کیسا ہوگا، اس کی اپیئرنس کیسی ہوگی، اس کو کیسے پہچانا جا سکے گا۔ یہ کچھ روایات دکھتے ہیں۔ یقیناً میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرتا ہوگا وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے اپنی امت کو کذاب کانے سے چوکنا نہ کر دیا ہو۔ خبردار رہو، یقیناً وہ کانا ہے اور بلا شبہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ حدیث شریف جو ہے ملاحظہ کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ دجال کانا ہوگا۔ جی، دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ سے وہ نابینا ہوگا، اور دجال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی احادیث بھی ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا کہ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں۔ یعنی ایک جو بالکل اس کی فزیکل ڈسیبلٹی جو سب کے سامنے ہوگی، اس کی پہچاننے کے لیے وہ اس کا کانا ہونا ہے۔ یقیناً میں تمہیں اس دجال سے آگاہ اور خبردار کر رہا ہوں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے خبردار نہ کیا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا اور باخبر کیا، لیکن اس کے بارے میں تمہیں ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ اچھی طرح جان لو وہ کانا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا دجال جو ہے وہ کانا ہوگا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ اس کی جو ایک آنکھ ہے وہ سبز کرسٹل جیسی ہوگی۔ تو یہ کچھ اس کی اپیرنس کے بارے میں تھا۔ آئیں اپنی ایپیسوڈ کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اور آج کل ایک مسکنسیپشن ایک اور ہے جس کا میں چاہوں گا کہ جو ہے نا وہ ختم ہو لوگوں کے درمیان، وہ یہ ہے کہ برمودا ٹرائنگل کو لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہاں پر شاید جو ہے دجال چھپا ہوا ہے اور یہ جگہ ہے جہاں دجال نکلے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بلا شبہ دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جسے خراساں کہا جائے گا۔ اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے ایسے ہوں گے گویا دوہری ڈھالیں ہیں۔ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ برمودا مشرق میں نہیں ہے، یہ جہاں سے بھی آئے گا وہ جانب مشرق کی ہوگی، اور کہاں سے نکلے گا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ تو آئیں آپ کو ایک حدیث سنا دیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ دجال کہاں سے آئے گا۔ دجال اصبہان کے شہر یہودیہ سے نکلے گا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، انہوں نے مشائخ کی شالیں اوڑھی ہوئی ہوں گی۔ جی ناظرین، ایک سوال جو تواتر سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ دجال ظاہر کب ہوگا؟ تو دجال کا ظہور جو ہے وہ بڑی جنگ کے بعد ہونا ہے۔ بڑی جنگ کا اگر ہم ذکر دیکھیں تو آج کے دور میں تھرڈ ورلڈ وار جس کو ہم کہتے ہیں، اگر یہود کی بات کریں تو یہود کے ہاں ڈریگن وار جس کو کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کہ وہ ایک بہت عظیم ایک جنگ ہونی ہے جس کو ملحمۃ الکبریٰ یا ملحمۃ العظمیٰ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، وہ جو ہے ہونی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ہے ظہور ہونا ہے۔ اس کے علاوہ جو مزید نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے کے سال جو ہے وہ قحط کے ہوں گے، اس میں قحط ہوگا۔ جی ناظرین، اور قحط سے یہاں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ نہیں کہ مکمل طور پہ قحط ہو جائے گا،
یعنی کہ اشیاء خوردنوش جو ہے وہ کم ہو جائیں گی، آسمان سے بارش حدیث میں آتا ہے کہ کم ہوگی، زمین کی پیداوار کم ہو جائے گی، تو وہ پیداوار ہاف ہوگی، پھر اس کے اگلے سال اس سے کم ہوگی، اور اس کے بعد اس سے بھی کم ہوگی. تو یوں جو ہے جو قحط کے سال ہیں وہ ہوں گے، اس کے بعد جو ہے دجال کا ظہور ہے. دجال آئے گا اور زمین کو پامال کر ڈالے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. وہ مدینہ کی طرف آئے گا، اس کے اندر آنے والے رستوں میں ہر رستے پر فرشتوں کی صفیں پائے گا. پھر وہ جرف کے بنجر سورج زدہ علاقے میں آئے گا اور اپنا خیمہ گاڑ دے گا. پس مدینہ 3 مرتبہ زلزلے سے کانپ اٹھے گا اور تمام منافق مرد اور عورتیں نکل کر اس کی طرف چلے جائیں گے. اور دجال نے 40 روز جو ہے وہ اس دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا کا چکر کاٹنا ہے، جس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن یعنی 37 ڈیز نارمل دنوں کی طرح ہوں گے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور آپ علیہ السلام جو ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو قتل کریں گے لد کے مقام پر. لد یہ ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے میں جا کر یہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو قتل کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے دجال کا ذکر کیا تو ڈر کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دجال اس حال میں ظہور پذیر ہوا کہ میں زندہ ہوا تو میں اس کے مقابلے میں تم سب کی طرف سے کافی ہوں، اور اگر وہ میرے بعد خروج کرے گا تو پھر سن لو یقینی طور پر تمہارا رب کانا نہیں ہے. بلا شبہ وہ اصبہان کی یہودیہ بستی میں سے نکلے گا حتیٰ کہ وہ مدینے آئے گا اور اس کی طرف اترے گا. ان دنوں مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ان میں سے ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے. اہل مدینہ کے اشرار لوگ دجال سے مل جائیں گے حتیٰ کہ وہ ملک شام میں فلسطین کے شہر باب لد میں جائے گا. پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے اور اسے قتل کریں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں ایک عادل امام اور انصاف پسند حکمران کی حیثیت سے 40 سال تک ٹھہریں گے. جی ناظرین، تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو دجال کے حوالے سے جو چیدہ معلومات ہے وہ پرووائڈ کر دیں، اور جو احادیث ہیں چند جو ہم آپ تک پہنچائیں جس سے آپ کا ایک مسکنسیپشن دور ہو سکے وہ اس میں ہم شامل کریں. اگر اس کے بعد بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں جن کا جواب آپ کو اس ایپیسوڈ میں نہیں مل سکتا تو نیچے کامنٹ میں آپ وہ سوال ہمیں دے سکتے ہیں. سوالات اگر زیادہ ہوئے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم Q&A کے اوپر بنا دیں گے جس میں آپ کے سوالوں کا جواب ہم اس میں دیں گے. جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پہ مل سکے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.